قلعہ خرپچو بلتستان کے مشہور قلعوں میں سے شامل ہے۔ یوں تو بلتستان کی جو مختلف وادیاں ہیں ان میں فورٹ اور پیلس دونوں موجود ہیں، لیکن خرپچو کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بیک وقت فورٹ بھی ہے اور یہ ماضی میں یہ پیلس بھی رہا ہے۔ اس کی تاریخ اس طرح شروع ہوتی ہے کہ جو یہاں مقبول دور حکومت ہے جو کہ 1199 میں شروع ہوئی اور 1840 تک جاری رہی، ان کے ایک کے حکمران گزرے ہیں راجہ بخار، تو جن کا دور حکومت 1490 کے لگ بھگ سے لے کے 1510-1515 تک کا عرصہ بنتا ہے۔ انہوں نے ابتدائی طور پر اس قلعے کی بنیاد رکھی اور اس کی ابتدائی جو تعمیرات ہیں وہ راجہ بخار نے کی ہے، اور اس وقت بتایا جاتا ہے کہ یہ فورٹ تھا جو عسکری مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور کیونکہ یہ بہت ہی بلندی پر واقع ہے، اسکردو شہر کے بالکل نزدیک دریائے سندھ کے ساتھ جو پہاڑی واقع ہے اس میں کم سے کم یہ 300 فٹ کی بلندی پر پہاڑی کی چوٹی کے اوپر بنایا گیا ہے، تو یہاں سے پورے شہر کی نگرانی ہوتی تھی، اور جو مختلف درے برگے نالہ ہے، ستپارہ نالہ ہے، حسن آباد نالہ ہے، وہ یہاں سے براہ راست نظر آتا ہے، تو دفاعی لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے، تو اس کو بطور فورٹ قلعہ جو ہے راجہ بخار نے تعمیر کیا۔ 1588 میں یہاں کے جو نامور حکمران علی شیر خان امچند وہ یہاں کے بادشاہ بنے، تو انہوں نے اس کے اندر مزید تعمیرات کی اور 7 منزلہ یہاں پہ محل انہوں نے تعمیر کیا، اور اس کی عمارت میں توسیع انہوں نے کی، اور ضرورت کے حساب سے اندر پانی کے لیے تالاب اور فوجیوں کے لیے بیرکس، اور جو راجہ فیملی ہے ان کے لیے محل جو ہے اس کے اندر جو ہے انہوں نے تعمیر کیا، اور ساتھ ہی اس کا جو اسٹرانگ روم تھا جو آج کے دور میں جس طرح ہم سیف کہتے ہیں، وہ بادشاہ کے خوابگاہ میں پہاڑ کو تراش کر بنایا گیا تھا، جو کہ جس کا دروازہ بادشاہ کے خوابگاہ میں ہوتا تھا۔ تو طرز تعمیر کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو جو اس میں جو مغل آرکیٹیکچر ہے ہندوستانی اور کشمیر کے جو طرز تعمیر ہے اس کا بھی عکس ملتا ہے، اور یہاں کی مقامی جو طرز تعمیر ہے اس کا بھی رنگ اس میں نمایاں ہے۔ اس کی دیواروں کو خاص طور پہ محفوظ کرنے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے اس میں شہتیر کا استعمال ہوا ہے دیواروں کے اندر، جسے مقامی زبان میں ٹھٹھر کہتے ہیں۔ ایک چنائی پتھر کی ہوتی ہے، ایک چنائی لکڑی کی شہتیر کی ہوتی ہے۔ اس طرح کر کے اس بلڈنگ کو بنایا گیا ہے جو کہ یہ زلزلہ پروف بھی بنا، اور جو حوادث زمانہ ہے، گرمی سردی سے، پانی بارش اور دھوپ سے، ان سے بھی یہ محفوظ رہا، اور جب تک یہ قلعہ قائم رہا یہ جو ہے ناقابل تسخیر بھی تھا، کیونکہ جس طرح بتایا گیا کہ یہ بالکل ہی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر یہ قلعہ موجود ہے، اور اس وقت بظاہر اس تک پہنچنے کے لیے راستے نہیں تھے، بہت ہی مشکل گزرگاہوں سے گزر کے یہاں تک خفیہ راستے اس کے تھے، البتہ نمایاں طور پہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ جو باہر کی بیرونی دیواریں ہیں جن کے اندر چوکیاں بنی ہوئی ہیں، اس کا مین گیٹ ہے، اس وقت تو اس کا مین گیٹ یہاں جو میدان کے ساتھ جہاں سے خرپچو کا راستہ شروع ہوتا ہے،
जहाँ पे शाही कब्रिस्तान है उस जगह पे था, और उसको सिंगेस तगो कहते थे, और बहुत बड़े 2 पल्ले उसके थे। 20-25 बंदे मिलकर उस दरवाज़े को खोलते थे और उस दरवाज़े को बंद करते थे। उस दरवाज़े के दोनों पल्लों के ऊपर एक शेर का उसकी उभरी हुई एक तस्वीर बनी हुई थी। लकड़ी को कंदाकारी से उसको तराश के शेर को बनाया गया था। जब दरवाज़ा बंद करता था तो ऐसा लगता था जैसा ज़िंदा शेर यहाँ पे पहरेदारी के लिए मौजूद है। तो उस शेर के वहाँ पे मौजूद नक्श की वजह से इसको सिंगेस तगो कहते थे। वो बिल्कुल ही आज जो जहाँ ये रतला मैदान है खरपोचो की पहाड़ी के बिल्कुल मुत्तसिल उस एरिया में कहीं नस्ब था, लेकिन वो डोगरों के हाथों तबाही के बाद जो है वो आसार अब नहीं हैं। और इसका जो रास्ता है, जिस तरह मैंने बताया, नुमाया कोई रास्ता इसके लिए मौजूद नहीं था। रिवायत में तो ये है कि इसके लिए ज़ेर ज़मीन सुरंगें बनाई हुई थी। एक शुमिक साइड पर खुलता था, एक रोज़बाव यहाँ हरगिसा में कहीं खुलता था, लेकिन किताबी हवालों से उसका कोई रेफरेंस मौजूद नहीं है। लेकिन अलबत्ता यह है, जब अली शेर खान अंचल चित्राल की फतूहात के लिए चित्राल गए हुए थे तो उनकी गैर मौजूदगी के अरसे में उनकी जो मुग़ल रानी थी मंदोड़ गेल्मो, उन्होंने इसके लिए रास्ता तामीर किया। उन्होंने एक तो खरपोचो तक, क्योंकि खरपोचो के नीचे हिलाल बाग मौजूद था, वहाँ पे गुरज सर भी था, यहाँ पे नामद सर भी था, कई सारे बागात उन्होंने लगाए हुए थे। उनके लिए पानी के लिए उन्होंने गंगूपी नहर जो उन्होंने तामीर करवाई थी अंचल के गैर मौजूदगी में उनके रानी ने, और साथ ही खरपोचो का रास्ता भी उन्होंने तामीर किया था मंदोड़ गेल्मो ने। उससे पहले जो है खरपोचो के लिए कोई नुमाया रास्ता जिससे आसानी से दुश्मन खरपोचो तक पहुंच सकता हो, ऐसा कोई रास्ता मौजूद नहीं था। तो आज भी ये कला जो है बल्तिस्तान की माजी की एक अजीम शान जो रिवायात है उसकी गवाही के तौर पर मौजूद है।